بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری فوڈیز فیملی، آج آپ کے لیے لائی ہوں بیگن کے بھرتے کی بہت آسان بڑی ہی مزیدار سی ریسیپی. بہت سے لوگوں کو بیگن کا فلیور پسند نہیں ہوتا، لیکن یہ ریسیپی ان کو بھی بہت پسند آنے والی ہے. سب سے پہلے آپ نے بیگن کو ڈائریکٹ چولہے کی آگ کے اوپر رکھ دینا ہے، دھیمی آنچ کے اوپر. 15 سے 20 منٹ کے اندر یہ بیگن اوپر سے ان کا چھلکا بالکل جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا اور اندر سے گودا بہت نرم ہو جائے گا، یعنی بھن جائیں گے ایک طرح سے یہ بیگن. آپ نے اوپر کی یہ ڈنڈی ہٹا دینی ہے، یہ کالے چھلکے ہٹا دینے ہیں، اوپر سے جلے ہوئے چھلکے بڑی نرمی سے ایک سائڈ سے چھلکا اتاریں اور پھر چمچ کی مدد سے اندر سے سارا گودا جو ہے وہ الگ کر لیں. اس پروسیس میں تھوڑے سے آپ کے ہاتھ تو ضرور خراب ہوں گے، لیکن جب آپ اس کو بنا کے کھائیں گے تو اس کا فلیور آپ کو اتنا مزہ دے گا کہ یہ ہاتھ گندے ہونا آپ کو جو ہے وہ برا محسوس نہیں ہوگا. یہ دیکھیے 6 بیگن تھے میرے پاس، سب کا اسی طرح میں نے چھلکا اتار کے گودا جو ہے اس طرح چمچ سے کانٹے سے میش کر لیا ہوا ہے. ساتھ میں نے 2 میڈیم سائز کے پیاز ذرا موٹا موٹا ان کو کاٹ لیا، بہت باریک نہیں آپ نے کاٹنا ان کو. 3 عدد میرے پاس ٹماٹر تھے جن کو بالکل چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہوا ہے. تھوڑا سا ہرا دھنیا لیا ہے، ہری مرچیں لی ہیں چاپ کی ہوئی. اور جناب بناتے ہیں 5 منٹ کے اندر اندر یہ زبردست سا بھرتا. میں نے 1 کھانا پکانے والا جو چمچ ہے وہ کوکنگ آئل کا شامل کرنا ہے. اس کے اندر آپ نے تھوڑا آئل شامل کرنا ہے کیونکہ بیگن کے اندر آلریڈی اپنا آئل بہت ہوتا ہے. 1 کھانا پکانے والا چمچ آئل ہے. ذرا سا گرم ہو تو میں اس کے اندر جو پیاز میں نے کاٹ کے رکھے تھے تھوڑے موٹے موٹے وہ میں نے ایڈ کر دینے ہیں. ان کا کلر بالکل بھی ہم نے چینج نہیں کرنا، نہ تو لائٹ براؤن کرنا ہے نہ ڈارک براؤن کرنا ہے. ہلکا سا بس جب یہ سفیدی پیاز کی جو ہے وہ کم ہونے لگے تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جو ہم نے میش کر کے اپنے بھنے ہوئے بیگن رکھے تھے. بڑی آسان سادہ مزیدار سی یہ ریسیپی ہے، اور آپ ایک دفعہ بنا لیں گے تو آپ اس ذائقے کے عاشق ہو جائیں گے اور آپ سیزن میں بار بار یہ بھرتا بنا کر کھائیں گے. میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ یہ ریسیپی جب بھی بنائیں گے آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی. ہلکا سا یہ دیکھیے پیاز کا جب کلر چینج ہو گیا ہے تو اب جو میش کیے ہوئے میں نے رکھے ہوئے ہیں بھنے ہوئے بیگن کا گودا، یہ سارا میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی. ابھی تک میں نے کوئی مسالہ اس کے اندر ایڈ نہیں کیا، آپ دیکھ رہے ہیں سمپلی یہ پیاز ہلکے سے جو ہیں وہ فرائی ہوئے ہیں اور اس کے اندر میں نے یہ گودا ایڈ کر دیا ہے. اب جناب اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کریں گے جو باریک باریک ہم نے چاپ کر کے اپنے ٹماٹر رکھے ہوئے تھے. یہ تو پہلے ہی تقریباً کوک ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن ہلکا سا جو ہے مزید ہم نے ان کو فلیور دینا ہے. یہ جو باریک کٹے ہوئے ٹماٹر ہیں ان کی پوری ایک تہہ بچھا دیں اس کے اوپر، اور اب اس تہہ کے اوپر ہم نے ڈالنے ہیں اپنے جو پاؤڈر مسالے ہیں. اور بڑے سادہ عام جو ہمارے بیسک مسالے ہیں کھانے کے وہی ہم ڈالیں گے، لیکن انہی سے ایسا زبردست فلیور آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. تھوڑی سی یہ جو چاپ کی ہوئی ہری مرچیں اس اسٹیج پہ میں نے ایڈ کی ہیں. ہرا دھنیا بھی اس تہہ کے اوپر تھوڑا سا میں نے بچھا دیا ہے. آدھا بھی ہرا دھنیا میں نے رکھا ہوا ہے جس کو بالکل اینڈ پہ ہم نے ڈالنا ہے. ہرا دھنیا، ہری مرچیں، ٹماٹر یہ سب جب اپنا رس دیں گے اس گودے کے اندر تو آپ یقین کریں بہت اچھا فلیور آئے گا. 1 چھوٹا ٹی سپون جو ہے وہ میں نے نمک کا ڈالا ہے، 1 ہی ٹی سپون سرخ مرچ کا پاؤڈر ہے. اسی طرح 1 ٹی سپون جو ہے وہ میں ایڈ کروں گی خشک دھنیا پاؤڈر کا، اور آدھا ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں ڈال دینا ہے ہلدی کا. اس کے بعد کسوری میتھی جو اس کو اچھی طرح مسل کر یہ 1 ٹی سپون اس کا پاؤڈر بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے. اب جناب آپ نے 5 منٹ کے لیے پورے بالکل دھیمی آنچ پہ اس کو دم دے دینا ہے. دم سے یہ ٹماٹر بالکل نرم ہو جائیں گے. آپ نے چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر کے ان کو اس بھرتے کا حصہ بنا دینا ہے. بیگن کی بھجیا کہہ لیں، بھرتا کہہ لیں، کچھ بھی، لیکن کھانے میں ایک لاجواب چیز ہے. تو اس طرح آپ نے آہستہ آہستہ جو ہے میش کرتے ہوئے ٹماٹروں کو بالکل مسالے کا حصہ بنا دینا ہے. پیاز جو ہیں وہ اسی طرح کھڑے کھڑے رکھنے ہیں، پیازوں کو بالکل میش نہیں کرنا. پیاز اس برتے میں اسی طرح کھڑے کھڑے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں. بڑا چٹپٹا سا اور بڑا فلیورفل سا یہ بھرتا تیار ہوتا ہے تندوری روٹیوں کے ساتھ، نمکین لسی کے ساتھ. گرمیوں میں تو یہ ہمارا فیوریٹ جو ہے کھانا ہوتا ہے. میرے بچے جو پہلے بیگن کو پسند نہیں کرتے تھے، بیگن کی سبزی نہیں کھاتے تھے، اب اس بھرتے کی فرمائش کر کے بھرتا بنواتے ہیں. یہ دیکھیں آئل باہر آ گیا ہوا ہے. میں نے اس کے اوپر گارنشنگ کے لیے تھوڑا مزید ہرا دھنیا، مزید ہری مرچیں ڈال دی ہیں. گھر کا پسا ہوا گرم مسالہ 1/2 ٹی سپون ڈالا ہے اور جناب تیار ہو گیا ہے چٹپٹا مزیدار سا یہ بیگن کا بھرتا. امید ہے میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور لائک بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، کیونکہ میں ایسی ہی عام گھر میں بننے والی سبزیوں، دالوں، گوشت کی بہت ڈھیر ساری ریسیپیز آپ کے لیے لا رہی ہوں اور لانے والی ہوں، لا چکی ہوں، جو کہ آپ اپنے عام گھر کے مسالوں سے بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اپنی رنگا رنگ جو ڈشز ہیں ان میں بہت ساری ورائٹی لا سکتے ہیں.
کیونکہ پیکٹ مسالے جو ہیں وہ نہ صرف صحت کے لیے بلکہ آپ کی جیب کے لیے بھی بھاری ثابت ہوتے ہیں. تو میں عام گھر کے مسالوں سے ہی تمام ٹریڈیشنل ڈشز جو ہیں وہ آپ کو بنانا سکھاتی ہوں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.